السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو گاؤں کی ایک سیدھی سادی لڑکی اور حوث پرست آفیسر کی عبرت اثر کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو AS یونیک ناول کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 9ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر دی تو امی ابو بہت خوش ہوئے۔ مجھے نئی کلاس میں جانے کی بہت خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ نجی وجوہات کی بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی، تبھی پھولیں نہیں سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام راستہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو میں اچھی طرح نہیں سمجھتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے۔ دیہاتی لڑکیاں آن واحد میں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا جیسے میں تو کوئی آسمان سے اتری افسرہ ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لڑکیوں میں ایک لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ سنجیدہ اور سکون پسند لڑکی تھی۔ جب ہنستی تو اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ اس کا نام خدیجہ تھا۔ اس میں جانے کیا بات تھی کہ میری اس سے دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ کلی طور پر دیہاتی لڑکی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی کہ اب ہم اکٹھے باہر جانے لگے۔ باہر نکل کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ خدیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس سے بے رخی سے بات کرتے ہیں اور کسی کا رویہ تو بھرپور آہانہ بھرا ہوتا تھا۔ اس کے گھر گئے، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی خاصی فیملی تھی۔ اس کے باوجود خدیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب میرے ماموں کو پتا چلا کہ میری دوستی اس لڑکی خدیجہ سے ہو گئی ہے تو ان کو بہت برا لگا۔ انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری کو اتنا برا سمجھتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئی۔ اس وقت نانی باہر تھی، نانا کھیتوں پر گئے تھے اور ممانی گھر پر تھیں۔ نازو کو کمرے میں لے گئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن خدیجہ کے بارے میں مجھے بتاؤ، آخر کیا معاملہ ہے۔ تب وہ یوں گویا ہوئی، سارا باجی، یہ خدیجہ آپی نا اماں ابا کا کہنا نہیں سنتی تھی۔ اماں منع کرتی تھی کہ اس طرف مت جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے۔ وہاں ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں، یہ پھر بھی ادھر چلی جاتے ہیں۔ گاؤں والے اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلے کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے، مگر وہ کیوں نازو؟ اس لیے کہ ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بار یہ اکیلی اس طرف گئی۔ ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ چوکیدار تب بھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا۔ بنگلے کے احاطے میں جامن، بیر اور آم کے درخت ہیں، شہتوت بھی لگے ہیں۔ یہ ان کو توڑنے کی لالچ میں چلی جاتی تھی۔ کئی بار مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے لیا کرتی۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہیں جائے گی تو یہ بھی اکیلی جانے سے ڈرے گی۔ مگر خدیجہ بہت نڈر ہے، یہ موقع ملتے ہی اکیلی چلی جاتی ہے۔ ایک روز یہ وہاں گئی تو ایک آفیسر آیا ہوا تھا۔ اس نے اس کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اس سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دن چوکیدار نے دیکھ لیا بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے۔ وہاں خانسامہ بھی تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے بھی ان کو دیکھا تھا، مگر آفیسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ آفیسر نے اسے تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ بھی کیا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ خدیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے۔ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد ہی وہ آفیسر دوبارہ آیا۔
یہ دوبارہ ادھر جانے لگی۔ کچھ گاؤں کے لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے آفیسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا۔ اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپی کو خوب مارا، دھمکیاں دی، مگر وہ آفیسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا مگر میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ 1 سال تک وہ نہ آیا۔ یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی۔ دن رات اس کا انتظار کرتی تھی، صرف مجھ سے ذکر کرتی تھی کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کرتی تھی۔ گھر والے آپی کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر یہ سنتی ہی نہ تھی۔ اپنے منگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی خفا ہو گئی کہ ابھی سے یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو کیا کرے گی۔ تائی اب طرح طرح کی باتیں بھی بنانے لگیں۔ گاؤں والے بھی آپی سے بدظن تھے۔ یہی وجہ کہ لوگ خدیجہ آپی کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ میں نے نازو سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری آپی کو سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات خدیجہ سے ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے اس افسر بابو کا انتظار ہے، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا تمہارا ماتھا دیکھ کر سارا حال پڑھ لیا ہے۔ جس نے بھی بتایا ہو تم اس بات کو چھوڑو، لیکن میری بات مانو، اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرو اور شادی کر لو۔ پر مجھے خالد ہرگز پسند نہیں ہے۔ وہ دھوتی باندھتا ہے اور سر میں روز کڑوا تیل بہاتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے۔ وہ مجھے کنویں کے منڈیر پر خدیجہ سے باتیں کرتے دیکھ کر بہت خفا ہوئے اور گھر لے آئے۔ گھر آ کر خوب ڈانٹا اور پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ خدیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا ہوا کیا ہے تو کہنے لگی سائرہ، تمہارے جانے کے بعد وہ آفیسر بابو آیا تھا۔ ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی کیونکہ میرا دل اس آفیسر بابو کے ساتھ ہے۔ خالد سے کیوں کر پیار کر سکوں گی؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ گاؤں کی ایک بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور خدیجہ سے کہنے لگی یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے اور خدیجہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ خدیجہ نے رخ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ تم اس میں پڑھو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ خدیجہ آج رات تم اپنے چند جوڑے اور کپڑے اور زیورات لے کر آ جانا، ہم شہر جا کر شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر اس کی بانچیں کھل گئیں اور چہرہ خوشی سے گلزار ہو گیا۔ کہنے لگی دیکھا، میرا دل گواہی دیتا تھا کہ شہری بابو مجھے بھولا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو خوش ہوئی اور پھر وہ کہنے لگی تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا کیا تم آفیسر بابو کے بنا رہ سکو گی؟ کہنے لگی نہیں، ہرگز نہیں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر میں نے بھی بلا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم جیسا سوچتی ہو ویسا ہی کرو، چلی جاؤ، تمہیں تمہارا پیار مل جائے گا اور تم اس طرح خالد کو دھوکہ بھی نہ دے سکو گی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اگلی شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بہت بے چینی تھی مگر میں اس کے بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی، لہذا شام کے بعد سو گئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانی نانا سے کہہ رہی تھی جلدی کرو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی۔ تبھی ممانی نے کہا سائرہ، تمہیں پتہ ہے کہ خدیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ سے تو پانی کا برتن چھوٹ گیا۔ کیا کہا ممانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے نانی ان کے گھر گئیں، کچھ دیر بعد میں بھی ممانی کے ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپے دلہن کے لباس میں تھیں۔ نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا۔ وہ اپنے گھر سے تمام جمع پونجی اور شادی میں پہننے والے زیورات سب کچھ لے گئی تھی۔
لیکن جب گھر میں خدیجہ آپی کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے تک پہنچا تو وہاں خدیجہ آپی کی لاش قابل اعتراض حالت میں ملی، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ آفیسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ خدیجہ کو اس نے نشہ آور کوئی شے پلا دی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں آپی کو بے آبرو کیا اور پھر اپنی ہوس کی آگ کو ٹھنڈا کرتا وہاں سے فرار ہو گیا۔ جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے پیش ہو گیا۔ ماں تو بیان بھی نہ کر پا رہی تھی، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، لگتا تھا پاگل ہو گئی ہیں۔ باپ بیچارہ سختے میں آ گیا۔ تب مجھ کو اپنی ناسمجھی اور آنکھ بند نااندیش پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے خدیجہ کو کیوں نہ منع کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں نویں جماعت کی طالبہ تھی، لوگوں کو سمجھنا زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بار بار خدیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس راہزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے بھاگنے کی سزا لڑکیوں کو موت کی صورت ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے اس معصوم کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے روپوش ہو گیا اور گاؤں والے بھی اس کی آفیسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن خدیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو جیل کی آنی سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی اور اس کے ماں باپ بیٹی کی دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ خدیجہ کی ناسمجھی کی سزا اسی دنیا میں اسے مل گئی یا اس جہاں میں بھی ملے گی، یہ تو اللہ ہی جانے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس دھوکے باز حوث پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی جس نے ایک معصوم کی دوشیزگی کو خاک میں ملا کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔